سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زور سے سلام کا جواب دیجیے، آپ لوگوں کے لیے پردہ نہیں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، اللہ کا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں میرے دونوں ہی بڑے بھائی، دونوں ہی عزیز ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اچھے عالم دین ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے امت کے لیے اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے بلایا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات لائق مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہے کہ آپ حضرات دین کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکال کر کے یہاں آتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں صاف طور سے یہ کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتایا کہ دین کو مکمل کر دیا میں نے۔ ایک وہ دن جو حجۃ الوداع کے موقع سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور کیا فرمایا کہ آج یہ دین کیا ہو گئی ہے، مکمل ہو گیا یہ دین۔ اور دین کی تکمیل کا اعلان کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اور ہم سبوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اب یہاں سے ہم لوگ تھوڑی سی عقل کی بات کرتے ہیں۔ جو بنانے والا ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی بنانے والا، موبائل ہے ہم اپنے پاس، تو موبائل کا بنانے والا جو اس کو بناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کو چلانے کا۔ تو جس نے بنایا ہے اس نے اگر کوئی طریقہ بتایا تو وہ صحیح طریقہ بتائے گا، اس کا سب سے بہتر طریقہ ہوگا جس کو ہم مانیں گے، اس کو فالو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی بنایا ہے اور دنیا میں بسنے والی تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا بنانے والا ہے اور دنیا کے اندر بسنے والی تمام چیزوں کو بنانے والا، تمام تر مخلوقات کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو وجود بخشا، اس دنیا کو بنایا، سجایا، سنوارا، تو اس میں بہت ساری مخلوقات کے ساتھ ساتھ سب سے اشرف، سب سے بہتر مخلوق یعنی انسان کو بھی اس کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کی زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی بتایا ہے۔ تو یہاں جو اس دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں، مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف دھرم کو ماننے والے انسان رہتے ہیں۔ انسان ایک دھرم کو نہیں مانتا، کئی دھرموں کو مانتے ہیں، کئی مذاہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، ان کے ماننے والوں کا طریقہ الگ الگ ہے، سب کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ الگ ہے، سب کے لیے اپنا رولز آف لائف ہے۔ تو ہم جس دھرم کو مانتے ہیں، جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، دین اسلام،
تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی بھی چاہیے، اور اگر نہیں آ رہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنے سارے مذاہب ہیں، اتنے سارے دھرم ہیں، تو ان دھرموں میں سے ہم اسلام کو کیوں مانتے ہیں؟ اسلام پر کیوں چلتے ہیں؟ ہم نے چوز تو نہیں کیا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ بہت سارے لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی سے پوچھیں، آپ اگر کسی کو دعوت دیں کہ بھائی میرا دین، میرا اسلام جو ہے اچھا دین ہے، سب کو اپنے اپنے دھرم کے بارے میں یہی کہتے ہیں، سب لوگوں کو یہی گمان ہے کہ اس کا دین، اس کا دھرم اس کے نزدیک سب سے بہتر ہے، تو اگر ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے یہ کہیں کہ ہمارا دین بہت اچھا ہے، ہمارے دین کو تم قبول کر لو، ہمارے دین کی دعوت اگر دیں گے تو کس بنیاد پر، کیا کہیں گے، کس وجہ سے؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگوں نے یہاں پر لیکچر دیا، بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا، چونکہ وہ ٹاپک ہی ہے اسلام پر اعتراضات اور ان کے تسلی بخش جوابات، یہ عنوان آپ کے ہاں ہے، اور اس عنوان پر گفتگو ہوئی ہوں گی، انہوں نے اس بات کو بتایا ہوگا، لیکن پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ میں سے کوئی بھی ایک آدمی جواب دے تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے پہلے بھی اگر سنا ہے تو پتہ ہو۔ پتہ ہے؟ بتائیے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اصل میں یہ تو ہمارا رب کا بنایا ہوا ہے، ان کے ہاں بھی یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھگوان کا یہ، مان لیجیے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں ہندو بھائی ہیں، تو وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھگوان کا یہ بنایا ہوا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اسی طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ نے خود ہی قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول ہے، مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ فیصلہ کن، جس خدا نے اس پوری دنیا کو بنایا اس نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نہیں کہ صرف یہ کہا کہ میں نے تکمیل کر دی، میں نے مکمل کر دیا، اب اس کے بعد کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں راضی بھی ہوا۔ کس سے؟ کس سے راضی ہوا؟ اسلام سے، اسلام سے راضی ہو گیا۔ اور دین سب سے زیادہ مقبول کون سی ہے؟ اسلام۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب جب فیصلہ ہو گیا تو اب یہاں سے میں بات آپ تک یہ پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اس دنیا میں، اور خاص طور سے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا میں تو بہت سارے مذاہب ہیں نا، اس ملک میں بھی بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے ہاں آج جو میرا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ارکان اسلام۔ تو ارکان اسلام کے بارے میں مولانا نے سوال کیا تھا، کتنے ہیں؟ 5۔ کیا کیا ہے؟ اچھا، 5 ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے دن یا دوسرے یا تیسرے دن کسی عالم دین نے آپ کے سامنے توحید پر گفتگو کی تھی، توحید پر۔ تو توحید جو گفتگو ہوئی ہے نا، اس میں یہ شہادت آ جاتی ہے۔ شہادت توحید سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کو ایک معبود ماننا، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں ماننا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، یہ شہادت کلمہ شہادت ہے۔ تو اس کے تحت پوری توحید کو مولانا نے بیان آپ کے پاس کر دیا ہے۔ بچ گئے 4، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 بچ گئے۔ 4 میں سے
آپ نے بہت سنا ہوگا، نماز کے بارے میں سنا ہوا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے، اور حج کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے نا، روزہ کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے، تو تھوڑا بہت تو کچھ معلومات ہوں گی۔ تو چلیے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے سنا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ معلومات نہ ہوں۔ وہ کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت جانتے کسے کہتے ہیں؟ پاکی۔ طہارت کے معنی پاکی۔ تو ہم لوگ جو ہے نا پاک رہتے ہیں، پاک رہنے کے لیے کیا کون سی چیزیں ضروری ہیں، ناپاک کب ہوتے ہیں، اس پہ گفتگو کرنا ہے، وہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو اس ملک میں کئی طرح کے مذاہب ہیں، ان کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں پاکی کا کیا تصور ہے، کیا کانسیپٹ ہے، اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی دو مذاہب وہ ہیں جن کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہندو مذہب، اور اسی سے ملتا جلتا ان سے بہت ساری چیزیں سمرل ہے، کامن ہے، ان سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ جین مذہب۔ جین مذہب اور ہندو مذہب، ان کے ہاں پاکی کا تصور کیا ہے، ان کے ہاں پاکی کسے کہتے ہیں اور ناپاکی کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہو جائے، اس کو سمجھ لیں، پھر ہم اسلام پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہندو مذہب ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی مسلمانوں پر زبان درازی کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، مسلمانوں کی چیزوں پر ہنستے ہیں، مسلمانوں کے جو ہم فالو کرتے ہیں جن چیزوں کو، جو عبادات ہیں، یہ صفائی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو وہ لوگ ہنستے ہیں کہ مسلمان ایسا کرتے، مسلمان ویسا کرتے، مسلمان ویسا کرتے۔ تو ہم ایک چیز وہ ہے جس پر دنیا ڈھنڈوڑا پیٹتی ہے، دنیا اس کا ڈنگا بچاتی ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں، ہماری صفائی ہمارے یہاں بہت ہے، مسلمان بہت گندے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، دیکھنے میں بظاہر یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ جس محلے سے ہم گزرتے ہیں، جہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اس محلے میں گندگی ہے، تو یہ لوگ سوچ لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا محلہ۔ تو کیا واقعی مسلمان ایسا ہی رہتے ہیں؟ کیا اسلام میں ایسا ہی ہے؟ پاکی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے؟ کیا پاکی کا کوئی تصور نہیں ہے؟ دوسرے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکی ہے، ہمارے ہاں صفائی ہے، ان کے ہاں کیا حالت ہے، اس پر ذرا سا ہم غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب دونوں کو سنیں گے اور پھر اسلام کو سنیں گے، پھر تینوں کو سننے کے بعد ہم کمپیئر کریں گے، ہم اس کا جائزہ لیں گے اور تقابلی جائزہ لیں گے۔ کمپیریزن کے بعد یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب کے اندر جو صفائی کا کانسیپٹ ہے، صفائی کا تصور ہے، جو طریقہ کار رائج ہے، ان میں کیا فرق ہے اور کون بہتر ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ہندوؤں میں دو طرح کی پاکی کا تصور ملتا ہے صفائی کا، ایک ہے حقیقی اور دوسری صفائی، دوسری پاکی حکمی، ایک ظاہری پاکی، ایک باطنی پاکی۔ ایک وہ پاکی جو ظاہر طور پر ہم صاف کرتے ہیں، پہنتے ہیں اور دکھتے ہیں، اور وہ جو دکھتا نہیں ہے لیکن اس کے لیے بھی پاکی حاصل کرتے، جیسے دل کی پاکی، دل کی صفائی، عقیدے کی صفائی۔ ٹھیک، تو یہاں پہ ہندوؤں کے ہاں کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے مذہب میں یہ بتائیے کہ برتن ناپاک کب ہوتا ہے؟ برتن کب ناپاک ہوتا ہے؟ تو بھئی کوئی گندی چیز دو نا مثال، کوئی بھی گندگی لگ جائے، پخانہ لگ جائے، شراب لگ جائے، تو برتن ناپاک ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ پانی سے۔ ٹھیک، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں کس طرح سے برتن کے پاکی ناپاکی کا مسئلہ آتا ہے، کپڑے کی ناپاکی کا مسئلہ آتا ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ ہمارے یہاں کپڑے پہ اگر کوئی گندگی لگ جائے، یعنی پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، تو اس کو صاف کرنا ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں کیا ہوتا ہے، ان کے مذہب میں، ہندو مذہب میں، غور سے سنیے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آج کپڑا پہن کر کے اپنے آفس چلا گیا کوئی، تو آفس کے آنے کے بعد اب اس کپڑے میں عبادت نہیں کر سکتے۔ آفس سے آنے کے بعد اسی کپڑے میں
اب کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت نہیں کر سکتے. اس کپڑے کو اتار دیں گے, اس کپڑے کو جب تک دھلیں گے نہیں وہ عبادت نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہم کپڑا پہنے ہوئے ہیں, آفس بھی چلے گئے, باہر بھی چلے گئے, اور آ کر کے اسی کپڑے میں ہم عبادت کر سکتے ہیں نا. ان کے ہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں گرد و غبار بھی پڑ جائے تو ناپاک, کسی کا دوسری قوم کا بدن بھی ٹچ ہو جائے تو ناپاک. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی گندگی اگر لگ جائے, جیسے پیشاب ہے, پخانہ یا کوئی اور چیز ہے, تو جا کر کے ناپاک ہوتا. اچھا اگر وہ ناپاک ہو جاتے ہیں, اگر اس کے ہاں سب سے پہلے برتن کو لے تو برتن اگر ناپاک ہو جائے تو کیسے صاف کریں گے؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی تفصیل ہے. دور ہو گیا. ہاں ٹھیک. دیکھیے, اگر ان کے ہاں کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے, کیا لگ جائے؟ پیشاب لگ جائے یا پاخانہ لگ جائے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پانی سے دھوتے ہیں. ہے تو آواز. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو, کپڑے کو پانی سے دھوتے ہیں. اور اگر بدن پر مٹی لگ جائے تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پانی سے دھوتے ہیں. لیکن اگر کسی برتن میں لگ جائے اور وہ پیتل وغیرہ کا برتن ہو تو اس کو آگ سے چھوا کر کے پھر مٹی لگا کر پھر پانی سے دھوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر چاندی وغیرہ کا ہے, سونے کا برتن ہے, تو پھر پانی سے ہی صرف دھوتے ہیں, صرف پانی سے دھوتے ہیں. مٹی سے کسی قوم کا, کسی بھی قوم کا, دوسری قوم کا اگر ان کے برتن سے منہ لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کرتے ہیں؟ اس کو ذرا دیکھیں. اگر کسی قوم کا منہ برتن سے لگ جائے تو آگ اور مٹی دونوں سے دھونا ہے. آگ اور مٹی دونوں سے دھونا ہے. اسی طرح اگر اس میں کوئی جانور اگر منہ لگا دے, گھوڑے کا منہ لگ جائے, تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ گائے کا گوبر اور پیشاب, ان کے ہاں یہ چونکہ پاک ہے اس لیے اسی سے پاک کرتے ہیں. تو یہ صفائی ہے. یہ کیا ہے؟ صفائی ہے نا. ہاں, تو یہ صفائی کا طریقہ ہے. اچھا, جو میں بتا رہا تھا کہ کپڑے اتار دیتے ہیں, اس میں عبادت نہیں کرتے ہیں, تو اس میں بھی کچھ کیٹیگری ہے. وہ کیٹیگری کیا ہے کہ اگر کپڑا سفید ہے تو اس کو پانی سے دھو دیتے ہیں, وہ کافی ہو جاتا ہے. اور اگر کلر والا ہے تو اس پہ صرف پانی کا چھینٹا مارتے ہیں, وہ پاک ہو جاتا ہے, چاہے اس میں کچھ بھی لگا, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اگر وہ کپڑا ریشم کا ہے تو پھر سورج کے سامنے یوں ہی رکھ دیتے ہیں, وہ پاک ہو جاتا ہے. ہوا میں رکھ دیے تو ہوا سے سوکھ جائے تو پاک ہو جاتا ہے. دیکھ لیجیے. اچھا, ہم لوگ ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں پیشاب کرنے, پاخانہ کرنے, تو پاخانے اور پیشاب سے جب فارغ ہو کر کے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہے کچھ کسی کو پتا ہے؟ بتاؤ نا بھائی. ہاتھ دھلتے ہیں, ہاتھ دھلتے ہیں. جی چلیے. تو ہاتھ کس چیز سے دھلتے ہیں؟ پانی سے دھلتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو کتنی مرتبہ دھلتے ہیں؟ 2 مرتبہ, 1 مرتبہ, 3 مرتبہ. چلیے جتنی مرتبہ دھلتے ہیں. 1 مرتبہ بھی اگر دھل لیے تو پاک. جی, یہاں یہ ہے کہ 7 مرتبہ مٹی سے مل کر کے دھلنا ہے اور 7 مرتبہ پانی سے دھلنا ہے. کہاں پہ؟ ہاں, تب جا کر کے پاکی ہوتی ہے. اچھا, اسی سے جڑا ہوا ایک سوال آپ سے کروں گا. کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکے کہ استنجا کسے کہتے ہیں؟ بولو بولو.
اس کو استنجا کہتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی اور کوئی اور؟ پیشاب کو کہتے ہیں. اور بولو کسی اور کو پتا ہو. پاکی حاصل کرنے کو. ادھر سے بھی بول سکتی ہیں آپ لوگ بھی کہ استنجا کسے کہتے ہیں. استنجا انہوں نے صحیح بتایا ہے. انہوں نے جو بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے کہ استنجا پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد اس پہ جو گندگی لگ جاتی ہے اس جگہ کو دھونے کو استنجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے کرتے ہیں, کس سے ہوگا, وہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. تو وہیں سے جب ہم آتے ہیں تو وہ آپ دیکھے ہوں گے گاؤں میں, اگر آپ لوگ رہتے ہیں گاؤں میں, اب تو ہر جگہ باتھ روم ہے, ٹوائلٹ ہے, تو سب لوگ اندر ہی اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. پہلے جو گاؤں میں ہوتا تھا, گاؤں میں ایک چھوٹا سا, اپنے ہندو بھائیوں کو ہم دیکھتے تھے, ایک چھوٹی سی اس طرح کی بدن, اس کو کیا بولتے ہیں, لوٹا, تو اس لوٹے کو لے کر کے جاتے تھے, سب کچھ کر کے اسی پانی میں چلے آتے تھے. اس میں ہاتھ بھی دھلنا ضروری ہوتا تھا 7 مرتبہ. تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ استنجا, اگر بڑا استنجا کیا ہے جس کو ہم پاخانہ کہتے ہیں, تو اس کے کرنے کے بعد اسی اتنے چھوٹے پانی میں, چھوٹے سے لوٹے سے اس میں پانی موجود ہے, اس پانی سے دھونے کے بعد پھر آنا, پھر اس سے ہاتھ بھی دھلنا, پھر اس لوٹے کو بھی صاف کرنا. تو کتنے پانی میں وہ لوگ صاف کر لیتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں, تو جب ہم یہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ 7 مرتبہ صرف ہاتھ دھلنا ہے, تو باقی کی چیزیں جو دھلنی تھی اس میں کتنے پانی لگیں گے اور کتنا دھل سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں ناپاکی اور پاکی کی. اچھا چلیے, یہ بات ہو گئی کامن باتیں. آگے بڑھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک تصور ہے, ایک ان کا نظریہ ہے, ان کا عقیدہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی عورت جن دے, کوئی عورت بچہ جنے, تو وہ ناپاک ہو جاتی ہیں. ناپاک ہوتی ہیں بچہ جننے کے بعد, عورتیں ناپاک ہوتی ہیں. تو کیا وہ عورت صرف ناپاک ہوتی ہے؟ پھر وہ عورت اگر ناپاک ہوتی ہے تو وہ پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے, یا پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا؟ کیا سسٹم ہے اس میں دیکھیے. تو ان کے ہاں اگر عورت بچہ جنے تو اس کا پورا بدن ناپاک ہوتا ہے. پورا بدن ناپاک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نجاست ہے, یعنی حکمی طور پر وہ ناپاک ہو گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ جیسے کپڑا ناپاک ہوتا ہے نا, اس پہ گندگی لگ گئی تو یہ ناپاک ہو گیا, ظاہری طور پہ دیکھنے میں یہ ناپاک ہے, اس کو ہم پہن کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ان کا جو بدن ناپاک ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ ناپاک ہے تو اس سے ہم گلاس نہیں چھو سکتے, اس سے ہم کھانا نہیں بنا سکتے. ہمارے ہاتھ کا یعنی اگر ہے تو اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. یہ تصور ہے. کیا ہے ناپاکی کا تصور؟ کہ پورا کا پورا جسم ناپاک ہو جاتا. میں تھوڑا کیا اس کو بولتے سخت الفاظ استعمال کروں, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ناپاکی کا تصور میرے خیال سے اس طرح ہو گیا کہ جیسے یا عورتوں کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, ان کو گرانے کے لیے نہیں, ان کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ میں یہ جو تصور ہے کہ ایک عورت کو کتنا نیچا سمجھا جاتا ہے اور کتنا گھٹیا تصور کیا جاتا ہے کہ پورا کا پورا بدن اس طرح ناپاک ہے کہ اس کے ہاتھ کا آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے, اس کے ہاتھ سے کوئی برتن بھی نہیں چھوا سکتے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سمجھتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو بالکل ہی ناپاک ہوتا ہے, یعنی اوپر سے پورا ناپاک ہوتا ہے, اگر ٹچ ہو جائے تو آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا. یہ ایسا ہو گیا. اور جانور کون سا؟ ہاں جی. تو اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک عورت کی عزت کتنی ہے, ایک عورت کے پاکی اور ناپاکی کا پیمانہ کیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے جو ناپاکی کا تو یہ تصور ہے,
اور دوسرا جب وہ پاک ہونے کو ہے تو کب پاک ہوں گی، کیسے پاک ہوں گی وہ ہے، اور کب تک پاک ہو سکتی ہیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اور ہمارے یہاں میں بعد میں بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں کیا ہے، یعنی کوئی اگر عورت بچہ جنتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے تو ان کا اس طرح ظاہری طور پہ ناپاک نہیں، وہ اس کا حکمی طور پہ ناپاک ہوتی ہے کہ وہ عبادت نہیں کر سکتی، باقی وہ ہمارے ساتھ رہ بھی سکتی ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ان کا کپڑا بھی وہ پہنا سکتی ہے، وہ گلاس کو پانی بھی چھو سکتی، سارا کام کر سکتی ہے، صرف عبادت نہیں کر سکتی، اور اس میں مخصوص عبادت نہیں کر سکتی، ان کے ہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر اس میں کیا ہے، ہمارے یہاں تو کوئی ذات کا تصور ویسے ہے نہیں، لیکن چونکہ پہچاننے کے لیے قبیلے اللہ نے بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، لیکن کوئی چھوت چھات بڑا چھوٹا یہ سب کچھ نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، ان کے ہاں یہ تصور ہے، اور اسی اعتبار سے پاکی اور ناپاکی کی بھی کیٹیگری ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اگر ان کے ہاں عورت کھتری ہے، کوئی ذات ہے وہ اگر کھتری ہے تو ان کے ہاں پاک ہونے کے لیے 13 دن ضروری ہے، 13 دن کے بعد پاک ہوگی عورتیں خاص طور سے سنیں، عورتیں خاص طور سے سنیں کہ عورت اگر ناپاک ہو جاتی ہیں بچہ جننے کے بعد تو کتنے دنوں میں پاک ہو رہی ہے؟ 13 دن میں۔ اور اس کے بعد اگر وہ عورت بنیا ذات کی ہے تو 15 دن کے بعد پاک ہوں گی۔ اسی طرح وہ عورت شودر ہے، شودر ایک ذات ہے، بہت نیچلی ذات مانی جاتی ہے، اگر ناپاک ہوتی ہیں، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ جنتی ہیں تو وہ کم از کم 30 دن کے بعد پاک ہوں گی، 30 دن کے بعد پاک ہوں گی۔ اچھا، جب وہ عورتیں ناپاک ہوتی ہیں تو ناپاکی کے دنوں میں جن برتنوں کو، مٹی کے برتن کے بارے میں خاص طور سے کہا کہ وہ اگر وہ برتنیں استعمال کرتی ہیں تو استعمال میں مٹی کے برتن کو لائیں گے اور مٹی کے برتن کو استعمال کے بعد اس کو پھینک دیں گے۔ اب ذرا سا عقل ہم دوڑاتے ہیں، تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کیا ہے اس میں، یہ کیسی صفائی ہے اور یہ کیسی پاکی ہے، اور ایک عورت ناپاک اگر ہوتی ہے تو کس طرح سے ناپاک ہو کر رہی ہے کہ پورا کا پورا وجود ہی ناپاک ہو جاتا ہے، پورا کا پورا وجود ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور ان کی پاکی بھی کس طرح سے ہو رہی ہے کہ کسی کی 15 دن ہے، کسی کا 12 دن ہے، کسی کا 30 دن ہے، اس طرح سے تقریباً ان کے ہاں بھی 40 دن کے بعد مکمل عورت پاک ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ان کو ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، ان کے ہاں اگر میت ہے تو جتنے دن وہ مرنے کے بعد وہ ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے پورے گھر والے کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے، اس کے پورے گھر والوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ اور جنازہ کے ساتھ جتنے آدمی جاتے ہیں ان کو بھی ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لکھا آپ نے؟ لکھ لیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناپاکی میں آتی ہیں۔ تو جتنے لوگ جنازہ لے کے جا رہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آیا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں ہے۔ تو یہاں پاکی اور ناپاکی کا تصور اس طرح ہے، اور اتنا گیپ ہے، اتنا فرق ہے، ذات کے اعتبار سے بھی فرق ہے، مرتبے کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور کپڑا کو میں نے بتا دیا، ان کے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اچھا، اگر وہ جو عورت ناپاک ہوتی ہے تو وہ پاکی کیسے حاصل کرے گی؟ کیسے حاصل کرتی ہیں؟ پوچھ رہے ہیں مجھ سے۔ اچھا، تو یہ پاکی جو حاصل کریں گی وہ یہ ہے کہ وہ نہائیں گی، پانی سے نہائیں گی۔ پانی سے نہانے کے بعد 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ جو گائے کا گوبر ہے ان کو سر پر لگانا ہوتا ہے، پھر گاؤ موتر یعنی پیشاب، گائے کا پیشاب، ان سے اس کو دھلنا ضروری ہوتا ہے۔
یہ پاکی کا طریقہ ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے ہاں یہ دونوں چیزیں کیا ہے، پاک مانی جاتی ہیں۔ جی یہ ہندوؤں کا مختصر میں نے بتایا، بہت شارٹ کر کے، اور یہ کہاں سے بتایا؟ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہے وہ کہاں سے بتائی ہے؟ میں نے جو بتائی ہے وہ اس یہاں کہ ایک پہلے ہندو تھے، اب وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک بک لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، اس میں ان چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ اب آتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جین مذہب کو، آپ نے دیکھا، اور آپ کے اسکول کے سوالوں میں بھی آتا ہے، بعض دفعہ آپ کے ہاں آتا ہے کہ نہیں آتا نہیں معلوم، لیکن اسکول کے سوالوں میں، امتحان میں، ایگزام میں یہ سوال آتا ہے کہ جین مذہب کیا ہے۔ جین مذہب کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو مانتے ہیں ان کے نام کیا ہے؟ تو ان میں جو سب سے آخری گزرے ہیں ان کا نام مہاویر ہے۔ کیا ہے؟ مہاویر۔ اور ان کے دو شاگرد ہیں، ان کا نام، ایک کا نام کیا ہے، شویتامبر، اور ایک کا نام دگامبر، دو نام ہیں۔ انہی دونوں پر مہاویر نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر، اس مذہب کے اندر لائی ہے بعد میں آ کر کے۔ پھر ان کے بعد ان کے دو شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہماری زبان میں دو خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دو خلیفہ۔ تو ان کے جو دو خلیفہ ہیں انہوں نے کچھ چیزیں شویتامبر کے ہاں ہیں، کچھ چیزیں دگامبر کے ہاں ہیں، دونوں میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ طریقے بتاتے ہیں۔ تو جو دگامبر ہے، دوسرے نمبر کے ہیں، ان کے ماننے والوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ننگا رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ ننگا۔ آپ نے دیکھا کبھی ننگا بابا؟ دیکھا آپ نے؟ اچھا، تو آپ دیکھیں گے کہ پورا بدن کھلا ہوا رہتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں پڑتے، کچھ بھی نہیں پہنتے، پورا بدن ننگا ہوتا ہے۔ وہ کیوں ننگا ہوتے ہیں؟ کیوں ننگا ہوتے ہیں؟ ہاں، اس لیے ننگا ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ کپڑا پہنیں گے تو ان کے اندر جو ہے تکبر پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تکبر، بڑائی پیدا ہوگی، اس لیے وہ کپڑا نہیں پہنتے۔ اور صفائی میں سے ایک صفائی اس کو کہتے ہیں باطنی صفائی، جس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کے اندر بڑائی نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آدمی ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آئے، تو وہ ساری چیزوں کو نکال دیتے ہیں، یعنی پورا بدن ہی کھول کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ایسی چیز بدن پہ رہے نہیں جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، ناک کو، منہ کو چھپا کر کے، کور کر کے چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ کسی بھی جاندار چیز ہم سے نہ مرے، کوئی بھی چیز ایسی جس کے اندر روح ہو، جاندار ہو، وہ ہم سے نہ مر جائے، اس لیے وہ کور کر کے چلتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا اڑا ان کے اندر گھس جائے اور مر جائے تو اس کے گناہگار وہ ہوں گے۔ اسی لیے وہ جھاڑو لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جھاڑو، جس جگہ وہ بیٹھتے ہیں اس جگہ کو بیٹھنے سے پہلے جھاڑو مارتے ہیں تاکہ وہاں کوئی کیڑا اڑا دب کر نہ مر جائے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہیں، کیوں؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تاکہ ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہ آ جائے جس سے کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچے۔ تو وہ لوگ منہ بھی صاف نہیں کرتے، جو ننگے ہوتے ہیں نا بابا، آپ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی منہ صاف نہیں کر سکتے، یعنی دانت صاف نہیں کر سکتے، برش نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے پاکی اور ناپاکی، صفائی کا کیا اعلیٰ معیار ہے کہ وہ منہ صاف نہیں کرتے۔ کیوں نہیں صاف کرتے؟ چونکہ اس کے اندر کیٹانو اگر دانت میں ہوا، وہ اگر صاف کریں گے تو وہ مر جائیں گے۔ یہ دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاں، جو زیر ناف بال ہے سنا، وہ بھی صاف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صفائی کا کیا طریقہ ہے، کیا معیار ہے، ان کے یہاں ہے۔ اور اپنے یہاں آپ آ جاتے، چھوڑیے اس کو، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد جب اسلام کو سنیں گے، ہم نے جو بیان کرنے کا جو ہمارا ارادہ ہوا اور ہم یہ جو بیان کیے وہ اس لیے بیان کیے کہ ان کو سننے کے بعد آپ کو پھر اسلام کو
سننے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے اسلام۔ تو کتنی چیزیں ہم نے بتا دی آپ لوگوں کو؟ 2 مذہب کے بارے میں ہم نے بتا دیا اور صفائی کے بارے میں بتا دیا، اور دونوں کے ہاں میں نے بتایا کہ ایک ظاہری صفائی ہے اور ایک باطنی صفائی ہے۔ جین مذہب والے آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا کام اختیار نہیں کرتے جیسے کارپینٹر کا کام وہ نہیں کریں گے۔ جو ان کا سب سے بڑا ہوتا ہے نا، جو ننگے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یا ان کے علاوہ جو بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری نجات ہمیں حاصل کرنا ہے، خوشی حاصل کرنی ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں کا جو بڑا ہو وہ ضرور بھیک مانگے۔ بھیک مانگ کر کھانا بھی ضروری ہے۔ کیا ہے؟ بھیک مانگ کر کھانا ان کے ہاں ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھیک مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسلام کے پر آتے ہیں۔ 2 مذاہب کو سننے کے بعد اب ہم اسلام پر آتے ہیں کہ اسلام میں پاکی کا کیا تصور ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام دین فطرت ہے، نیچرل دین ہے، جو ہماری فطرت کہتی ہے وہی دین اسلام ہے۔ غور سے سنیے، یہ اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو اب ذرا سا ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اسلام کا تصور ہے، صفائی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیے، اچھا لگے گا، سمجھ میں آئے گا، اور تاکہ ہم ناپاکی اور پاکی کا خیال کر کے زندگی گزار سکیں گے۔ کیوں اسلام کیا ہے؟ کیا ہے اسلام؟ ہاں، آپ نے کسی نے بتایا آپ کو؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، رولز آف لائف۔ جی، تو رولز اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو اس کی جو پہلی کڑی ہے صفائی ستھرائی۔ گوروں کو دیکھتے، گوروں کو کتنے گورے رہتے نا، تو کیا ضروری ہے کہ وہ صاف بھی ہوں، پاک بھی ہوں؟ تو یہ ساری چیز جاننے کی ہے۔ تو ہمارے ہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے صفائی کا کانسیپٹ رکھا ہے، صفائی کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن اور حدیث میں صفائی کے بارے میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جگہوں پر قرآن کی آیت اتاری ہے صفائی کے تعلق سے۔ وہ کیا ہے وہ سنیے۔ سب سے پہلے وہ آیات سنیے جو ظاہری پاکی کو بتاتے ہیں، یعنی جو ظاہری ناپاکی ہے اس کو پاک کرنے کے تعلق سے، ظاہری صفائی ستھرائی کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صفائی کرتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، کوہنی اس کو بولتے ہیں، کوہنیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ ظاہری صفائی ہے۔ اچھا، عبادت کے وقت میں نے کیا بتایا تھا؟ ہندوؤں کے ہاں وہ کپڑا پہن کر عبادت نہیں کرتے جو دوسری جگہ جاتے ہیں، یعنی کام پہ جاتے ہیں۔ دیکھیے، عبادت کے وقت خوب زینت اختیار کرنی چاہیے، صفائی اختیار کرنی چاہیے، اور صفائی کے ساتھ زینت یعنی خوبصورتی یہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی، ہم بھی اس میں شامل ہیں، بہت سے لوگ شامل ہیں، نماز کے وقت عام طور سے کپڑا چینج نہیں کرتے، کوئی بھی کپڑا پہن کے چل جاتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ کپڑا پاک ہونا چاہیے، کوئی بھی کپڑا پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے وہ پرانا ہو نیا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی بے حسی ہو جاتی ہے، عجیب و غریب بے حسی ہوتی ہے کہ جو کپڑا رات میں پہن کر سوتے ہیں وہ وہی پہن کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس کے بدن کا حصہ بھی نظر آتا ہوتا ہے اور عجیب و غریب دیکھنے میں لگتا ہے۔ کام پہ گئے ہوئے ہیں، کپڑا اتنا گندا ہوتا ہے، اسی کو پہن کے، پاک تو ہے لیکن اتنا گندا ہے، اس کو پہن کے نماز میں آ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں جائیں آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو زینت اختیار کیجیے۔ زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر خوبصورتی بھی ہو، اچھے لگے، آپ دیکھ کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ آپ جب نماز کے لیے جا رہے ہیں کپڑے صاف ہو، عطر ہو، خوشبو لگا لے تاکہ لوگ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، تو زینت اختیار کیجیے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکے کوئی بھی پھٹا ہوا پینٹ پہن کر کے چلے آتے ہیں نماز کے لیے، پتہ چلا بہت سے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کو کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، ان میں سے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں لیکن ہنسی کی بات ہے، ان میں سے کتنے لوگوں نے یہ دیکھا ہے یا ان کی نظر پڑی ہے کہ آپ کبھی نماز پڑھنے گئے، اگلے صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ جب سجدے میں جاتا ہے اس کی پینٹ نیچے کو آ جاتی ہے، اس کا سطر دکھ جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے نا؟ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ پینٹ ایسا پہنتے ہیں کہ سجدے میں گئے تو ان کا سطر دکھ گیا۔ بعض دفعہ تو ایسے نوجوان اتنا نیچے پینٹ پہنتے ہیں کہ وہ سجدہ میں جاتے تو اندرونی حصہ دکھتا ہے، اندرونی حصہ۔ مسئلہ بتاؤں گا ابھی آپ کو کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جب نماز ہم پڑھنے کے لیے اتنی دقت کے ساتھ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، اور جس لباس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لباس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، جب نماز نہیں ہوگی تو اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ پارٹی میں جاتے ہیں، شادیوں میں کتنا اچھا کپڑا پہن کے جاتے ہیں نا، خوبصورت کپڑا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، رکھے رہتے ہیں، اس کو پھر نکالتے ہیں، پھر پہن کر کے نکلتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا اچھا لگ رہا ہے کیا، ایسا پوچھتے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صفائی کو پسند کرتا ہے وہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو بھی پسند کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو صفائی اختیار کرتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اس بادشاہ کے پاس جب ہم جا رہے ہیں، اس کے دربار میں جا رہے ہیں، آج اگر پی ایم مودی سے ملنا ہونا، سب نہا وہاں کر کے بہترین کہ ان کو ہاتھ ملانا ہے، چلے جائیں گے۔ اور جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ تصور ہونا چاہیے کہ کم از کم ہمارا یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اور بے تکے انداز سے، بے ڈھنگ انداز سے جا کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، تو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے صفائی کے ساتھ ساتھ لباس بھی تھوڑا سا بہتر اور ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھیے، اللہ نے اسی کو قرآن میں کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت خود کو سنواریے، سنوارو۔ سنوارنے میں کیا ہے؟ اچھا لباس، اچھے بال، اچھے کپڑے، دیکھنے میں بھی خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اس کے آگے اللہ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْسَ فَاهْجُرْ، کہ اپنے لباس کو پاک کرنا ہے، اپنے لباس کو، اور اپنی اندر کی گندگی کو بھی پاک کرنا ہے، گندگی سے بچنا ہے۔ اس کے بعد وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، قرآن کریم میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے۔ گھر کو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بیت اللہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مسجد کے بارے میں۔ یہ مسجد ہے، اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے آتے ہیں، رکوع کرنے والے آتے ہیں، تو ان کے لیے اس مسجد کو پاک کرنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ جو مؤذن ہوتے ہیں، بانگی ہوتے ہیں، وہی صفائی کا خیال رکھے؟ ان کی ڈیوٹی ہے، ہم بحیثیت مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ مسجد ہے، جس جگہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جو اللہ کا گھر ہے، لوگ آئیں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، اس لیے اس مسجد کو صاف اور پاک رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جہاں یہ قرآن کی چند آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو پاکی سے متعلق ہے، صفائی سے متعلق ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی صفائی کے تعلق سے
روایات آئی ہیں. جیسے دیکھیے جہاں دوسرے مذاہب میں تھوڑا سا کم تھوڑا سا زیادہ کمی بیشی کے ساتھ پاکی کا تصور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں اس کا خاص خیال کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نصف ایمان قرار دیا، ایمان کا حصہ قرار دیا. دیکھیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا جز ہے. کوئی گندگی ہو جائے تو کیسے دور کریں گے؟ مسواک سے. تو نماز پڑھنے سے پہلے ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور اپنی پوری زندگی میں نماز کے لیے تو یہ تیاری کرنی ہے، پوری زندگی میں ایسے ہی رہنا چاہیے. ہمیشہ مسواک، ہمیشہ صاف ستھرا کپڑا، ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. پاک رہنا بھی ثواب کا کام ہے. جب آپ پاک رہیں گے، باوضو رہیں گے، تو اس پر ثواب ملتا ہے. اب اتنی چیزوں کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اسلام میں پاکی کی اہمیت کیا ہے، پاکی کی اہمیت کیا ہے، اس سے اندازہ ہو گیا. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں. آپ ان کو یاد کر لیجئے، ان کو نوٹ کر لیجئے، زندگی میں ہر وقت وہ کام آنے والی چیز ہے. چلیے یہ ذرا سنیے. ناخن ہے اور ناخن کے ساتھ یہ مونچھ ہے، اسی طرح بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہے، یعنی یہ اس کو کیا بولتے ہیں، ناف کو کیا بولتے ہیں، کہیں کہیں ڈھوری بولتے ہیں، کہیں نابی بولتے ہیں. تو اس کے نیچے کا جو بال ہے اس کی صفائی ہونی چاہیے. اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم پاخانے کی جو جگہ ہے اس کے ارد گرد کے پر بھی بال ہوتے ہیں، اس کی صفائی ہونی چاہیے. اس کے تعلق سے پہلے سمجھ لیجئے کہ کیسے پاک کریں گے. اور اگر اس کو صاف نہیں کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے، کتنے دنوں تک صاف کرنا چاہیے اور کتنے دنوں تک نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ کسی بھی چیز سے صاف کر سکتے ہیں. لوہے کی چیز ہے یعنی استرا ہے، بلیڈ ہے، ان سب چیزوں سے آپ صاف کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے چونکہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کریم وغیرہ جو آتی ہے ان سے صاف صفائی کر سکتی ہیں. کتنے دنوں تک صفائی کرنی چاہیے؟ ہر ہفتے صفائی ہونی چاہیے. کتنے ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی ہونی چاہیے، 2 ہفتے میں صفائی کر لینی چاہیے. اکثر مدت کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن. 40 دن تک اگر صاف نہیں کر رہے ہیں تو ناپاک ہو جائیں گے، نماز نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ 40 دن سے زیادہ تک صاف نہیں کرنا، یہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے، بہتر نہیں ہوتا ہے. بہت ساری گندگیاں پیدا ہوتی، بیماری بھی ہو سکتی ہے. اس لیے 40 دن تک انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہر ہفتے موقع ملے تو صاف کیجئے، ورنہ 15 دن 20 دن پہ صاف ضرور کر لیا کرے. اگر کسی نے 40 دن تک صاف نہیں کیا تو گناہ ہوگا. نماز ہو تو سکتی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، ناپاک نہیں ہوں گے، البتہ مکروہ ہے، گناہ ہوگا. ہے ایک چیز معلوم ہو گئی. کینچی وغیرہ سے بھی صاف کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی دقت ہو تو کریم بھی آپ، یعنی مردوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ کریم سے صاف کر لیں. کوئی چیز بتانا. دیکھیے عام طور سے ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے، شاید معلوم ہو. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ رات کو سوتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، تو کیا ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے؟ اٹھ کر کے جب ہم فوراً ہاتھ سے پانی چھو سکتے ہیں نہانے کے لیے؟
نکال سکتے پانی؟ وضو کرنے کے لیے نکال سکتے پانی یا ڈائریکٹ کھا سکتے؟ کیا ہے اس میں حکم کیا ہے؟ ہاں، ہاتھ دھل کے پانی نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ رات کو سوتے وقت پتہ نہیں کہ آپ کا ہاتھ کہاں کہاں جا رہا ہے. مان لیجیے ہم بالغ ہیں، ہم سو رہے ہیں، احتلام ہو گیا، تو احتلام ہو گیا، ہم کھجلا چکے ہیں. جب کھجلائیں گے تو پتہ نہیں ہاتھ اس میں ملوث ہو گیا، اس لیے پہلے دھلیے، دھلنے کے بعد پھر پانی میں ہاتھ ڈالیے. اب یہاں تو ایسا ہے نہیں سسٹم، پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا، بلکہ اور جگہوں پہ ہو سکتا ہے، آج بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ پانی رکھنا پڑتا ہے، بالٹی میں پانی ہوتی ہے، اس سے نکال کر کے دھل. آج نل ہے، نل کھول لیجئے، پھر بھی نہانے کے لیے ہاتھ تو ڈالنا ہے نا، تو ہاتھ اگر صاف کیجئے پہلے پھر ہاتھ ڈالیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخل في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. یعنی جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ نیند کی حالت میں اس کے ہاتھ کہاں کہاں گئے ہیں. ٹھیک. وضو وغیرہ سے متعلق آپ کو پتہ ہے؟ وضو سے متعلق وضو کیسے کرتے ہیں؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کیا کیا ہیں؟ اچھا چلیے، وضو اگر فرض معلوم ہے تو نواقض وضو کا پتہ ہے؟ وضو کیسے ٹوٹتا ہے وہ پتہ ہے؟ بتائیے کوئی ایک، آپ بتائیے. آپ نے ہاں کہا، بتائیے ذرا، بولیے. نواقض وضو بتائیے، ضروری چیزیں ہیں. کھل کھلا کر ہنسنے سے. کہاں پہ کھل کھلا کے ہنسیں گے تو؟ نماز میں. اچھا، اور بتائیے. کسی کو پتہ نہیں، پورا پتہ نہیں نواقض وضو؟ سن لیجئے. دیکھیے، آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا، مثلا پاخانہ، پیشاب یا عورتوں کا خون نکلنا، ٹھیک ہے، استحاضہ کا خون ہے، بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا اور بہہ جانا، یعنی خونی ہے، زخم میں سے پیپ نکل رہا ہے اور نکلا وہ بہہ گیا. منہ بھر کے قے کا کرنا، یہ بھی نواقض وضو ہے. نیند جس سے بدن کا اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ٹیک وغیرہ لگا کر سوتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں، تو ایسے میں وضو ٹوٹ جائے گا. یا بے ہوش ہو گیا آدمی، پاگل ہو گیا، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کھل کھلا کر ہنسنا، قہقہہ لگا کر ہنسنا، یہ بھی ہے، یعنی نماز میں قہقہہ لگانا. اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جو میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن جیسے عورتوں کے تعلق سے ہے تو وہ بعد میں کسی بھی عالم سے پوچھ سکتی ہیں. وہ میں نے جو بتایا تھا، نماز کے دوران اگر سطر کھل جائے تو، جو پینٹ کے بارے میں بتایا نا، تو کتنا کھلے گا تو نماز یعنی وضو ٹوٹ جائے گا؟ بتائیے. نہیں معلوم. دیکھیے، یہ ہمارا کیا ہے، ناف کے سے لے کر کے گھٹنے تک مردوں کے لیے کیا ہے، سطر ہے. تو ان میں سے اگر اوپر سے کھل رہا ہے یا نیچے سے کھل رہا ہے، کہیں سے بھی کھل رہا ہے، تو اس جو اعضا ہے اس اعضا کا چوتھائی حصہ اگر کھل گیا تو پھر وضو، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح عورتوں کا کیا ہے سطر؟ عورتوں کا سطر کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ، چہرہ اور نیچے کا پیر کا، ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ ہے، اس کے علاوہ پورا کا پورا بدن سطر ہے.
ان میں سے اگر کوئی عضو کھل جائے اس کا چوتھائی حصہ تو کیا ہوگا؟ بال بھی اس میں ہے، تو بال بھی اگر کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی اور وضو. چلیے ایک چیز ہے جو ہمارے بھائی نے بہت ہی خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے بتایا تھا بیان کرنے کے لیے، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے. یہ بتائیے مجھے آپ میں سے کوئی بھی ایک آدمی کہ ناپاک آدمی کب ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو ناپاک کب ہوتا ہے؟ نہیں معلوم؟ چلیے ناپاکی کے بارے میں سن لیجیے. ایک آپ لوگوں میں بہت سے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ بڑے بھی ہیں، تو بڑوں کے لیے یہ بات ہے کہ آج کل اسکول کالجز میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں، بوائے فرینڈ بھی بناتے ہیں. نہیں ہنسنے کی بات نہیں، ہنسیے بھی لیکن اس کو سمجھیے. گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ یا کسی طرح سے کوئی تعلق اگر عورت مرد کا ہے یا لڑکا لڑکی کا ہے اور وہ بالغ ہو چکے ہیں تو عام طور سے رات میں دن میں ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، خوب بات کرتے ہیں اور ایسی بات کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے خواہش ابھرتی ہے. بعض دفعہ بات کرتے کرتے پیشاب کے راستے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی گیلی چیز نکل جاتی ہے، پانی کی طرح نکلتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نائٹ فال آپ لوگ بولتے ہیں وہ ہے، تو اس کو احتلام کہتے ہیں. منی جسے کہتے ہیں، منی کا نکل جاتا ہے. ایک ہے منی، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی. 3 طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. کتنی طرح کی؟ 3 چیزیں. تو 3 چیزوں میں کب آدمی ناپاک ہوتا ہے، کب غسل واجب ہو جاتا ہے، کب وضو واجب ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجیے. اگر آپ نے کسی سے بات کیا، بات کرتے ہوئے آپ کو پانی کی طرح نکلا، ایک دم پتلا سا ہے، چپچپاہٹ ہے، صرف چپچپاہٹ ہے، پوری خواہش کے ساتھ اگر وہ نہیں نکلا، جس سے کہتے ہیں کود کے نکلنا، لذت کے ساتھ نکلتا ہے لیکن وہ چپچپاہٹ صرف رہتی ہے، پانی کی طرح رہتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ غسل واجب نہیں ہوتا، وضو کرنا رہتا ہے اور جس جگہ پہ وہ چیز لگی ہو اس کو دھل لینا چاہیے. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب آپ پیشاب کرنے جاتے ہو تو کبھی پیشاب سے پہلے نکل جاتا ہے، تو وہ جو نکلتا ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے، گدلا پن ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں ودی. اس کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے. بعض نوجوان ہمارے اسی ڈر میں نماز ہی نہیں پڑھتے. پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھے تو ناپاک ہے. یہ کیوں ناپاک ہو؟ تو ایسی بات ہے. تو ان چیزوں سے آدمی ناپاک ہوتا تو ہے لیکن وضو کرنا ہوتا ہے، غسل نہیں کرنا ہوتا ہے. تو وضو اگر کر لیا آپ نے تو نماز ہو جائے گی. نماز پڑھیے، مسجد میں آ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہو گئی. 2 تو میں نے بتایا جس سے کیا ہے، ہاں ایک چیز ہے جو منی. ہاں آپ لوگوں کو میں نہیں کہہ رہا، مطلب نوجوان ایسے ہیں جو اس طرح کی غلطی کرتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ حفاظت کرے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، منی نکل جاتی ہے. تو منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی سوال کرے پاکی ناپاکی کے تعلق سے تو انشاءاللہ ہم بات کریں. باتیں تو بہت ہے. آپ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام.